बाजी कमीने, तुमने मेरी चॉकलेटें क्यों ली हैं? सारी फ्रिज खाली कर दी। एक आध तो छोड़ देते। अमसाल ने बाजिल के सर पर खड़े होकर कहा तो बाजिल ने जरवा की तरफ देखा। आखिर को इसी ने ही तो देखा था उसे अमसाल के रूम से फ्रिज से निकालते हुए। यले, मैंने नहीं, जरवा ने निकाली है। मैंने खुद देखा था इसको लेते हुए। बादल ने सारा मलबा जरवा के ऊपर गिराया तो पास बैठी जरवा का मुंह खुला था। न, नहीं आपू, मैंने नहीं निकाली। सच्ची कह रही हूँ। आप कसम ले लें मुझसे। जरवा तो रोने वाली हो गई थी। इसकी हालत देखकर अमसाल मुस्कुराई। रिलैक्स, मैं जानती हूँ तुमने नहीं ली, और जिसने भी ली है अब वो बच जाए मेरे हाथों। अमसाल ने कहते हुए सोफों पर से कुशन उठाकर बाजिल को मारना शुरू कर दिए। इसके हाथ में जो कुछ आ रहा था वो उसे उठाकर मार रही थी। यहाँ तक कि जरवा की बुक्स और नोट्स भी महफूज न रहे। शोर की आवाज सुनकर बीजान कमरे से निकली तो लॉन्च के अब्तर हाथ देखकर चकरा कर रह गई। कुशन जमीन पर पड़े सलामी दे रहे थे। सोफों के कवर नीचे पड़े थे। जरवा के नोट्स और असाइनमेंट के वर्क अलग अलग होकर सारे लॉन्च में डर से बिछड़ी हुई गूंज की मानद इधर उधर रुल रहे थे। क्या हो रहा है ये? बीजान ने सख्त लहजे में कहा। लड़ाई। अमसाल बीजान को एक लफ्जी जवाब दिया। दोबारा बाजिल के बाल खींचने में मसरूफ हो गई। आए हाय लड़की, छोड़ो इसे। क्या हो गया है? बच्चे की जान लेनी है क्या? बीजान ने बाजिल की चीखों पुकार सुनकर अमसाल को घर का। बीजान, ये हमेशा मेरी चीजें चोरी करता है। चोर कहीं का। शर्म करो लड़की, तमीज से बात किया करो। भाई है तुम्हारा, भाइयों से ऐसे बात नहीं करते हैं। इज्जत से बात किया करो, बड़ा है तुमसे, चाहे कुछ मिनट्स ही सही। आज से तुम इसकी भी इज्जत किया करोगी जैसे शहरियार और दैत की करती हो। और इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, अमसाल का बुलंदो बांक कहका लॉन्च में सुनाई दिया। बीजान ने इसे हैरानी से देखा। लड़की, तुम यूं मुंह फाड़ के क्यों हंस रही हो? मैंने कौन सा लतीफा सुनाया है? बीजान, ये लतीफा ही तो है कि मैं इस लंगूर की इज्जत करूंगी। अमसाल ने हंसते हुए कहा तो बाजिल, जो बीजान की बात सुनकर चौड़ा हो रहा था, अमसाल की बात सुनकर बुझ कर रह गया। हाँ तो कमाल करती हैं आप भी दादू। मैं, यानी कि मैं इस ऑस्ट्रेलियन बंदर की इज्जत करूंगी, तमीज से पेश आऊंगी। हा 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 हा। अमसाल सर पीछे कर कर हंसी। अच्छा अब बस करो हंसना। ज्यादा हंसना अच्छा नहीं होता, नजर लग जाती है। बीजान ने कहा तो कुछ देर तक इसकी हंसी थमी थी। अगले ही लम्हे वो दोबारा फर्श पर बैठी लोटपोट हो रही थी। इसको यूं हंसते हुए देखकर बीजान भी रुख मोड़कर मुस्कुराई थी। क्या बात है भाई, ये आज टेबल पे इतनी खामोशी क्यों? मुस्तफी शाह ने पूछा। हालांकि ये इनका ही उसूल था कि खाना खामोशी से खाना चाहिए, लेकिन इन दोनों के आने से हवेली के कुछ क्या तकरीबन सारे उसूल पता नहीं किस कोने खुदरे में जा सोए थे। हर वक्त हवेली में कुछ ना कुछ इनकी बदौलत देखने को मिल रहा था। अब तो सबको आदत हो गई थी। हवेली में दाखिल होते ही अगर खामोशी इस्तकबाल करती तो लाजमी पूछा जाता कि खैर तो है, आज इतनी खामोशी क्यों? और एक ही जवाब होता कि अमसाल और बादल घर पर नहीं है। खाने की टेबल पर भी जब तक इनकी पटा पटा चलती रहती सभी अफराद बैठे रहते। इनके उठने के बाद सब अपनी अपनी निशस्त छोड़ते। हम वक्त एक मुस्कुराहट रहने लगी थी सबके चेहरों पर। इस वक्त भी सभी इनकी पटा पटा को मिस कर रहे थे, लेकिन वो खामोशी से खाना खाने में मसरूफ थे। कासिम शाह ने फौजिया बेगम से इशारे में पूछा तो इन्होंने नफी में सर हिला दिया कि वो नहीं जानते। मुस्तफी शाह ने जब इनकी खामोशी को तवील होता देखा तो कहे बगैर ना रह सके, मगर इन दोनों की तरफ से जवाब ना पाकर इन्हें तशवीश हुई। यले पुत्र, क्या बात है? तबीयत ठीक है? मुस्तफी शाह ने पूछा तो इसने हाँ में सर हिला दिया, अलबत्ता मुंह से अब भी नहीं बोली थी। किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ, किसकी जुर्रत हुई है जो हमारी लाडो को कुछ भी कहे? इनके पूछने की देर थी कि अमसाल फट पड़ी। आपकी बीवी। दादा जान, आपकी बीवी ने हमें इतना डांटा है ना?
امثال نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ ہے؟ کیوں؟ بس مرضی ان کی، کہتی ہیں آج سے تم لوگوں کو میں کھینچ کر رکھوں گی، ساری عیاشی سارے لاڈ ختم، تم لوگ ویسے رہو گے جیسے شاہ خاندان کے بچے رہتے ہیں۔ امثال کی بات سن کر انہوں نے حاجرہ شاہ کی طرف دیکھا۔ کیوں بھائی، وجہ جان سکتے ہیں ہمارے شہزادوں کو ڈانٹنے کی؟ مصطفی شاہ نے حاجرہ شاہ سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ چھوڑے نا دادا جان، مجھے نا اب آپ کی یہ والی بیوی نہیں پسند رہی، آپ چینج کر لیں۔ امثال نے اس انداز میں کہا جیسے بیوی نہیں، ڈریس چینج کرنا ہے۔ بی جان کا منہ کھلا تھا، سب لوگ اپنا اپنا کھانا شروع کر چکے تھے، جس چیز کو وہ مس کر رہے تھے وہ شروع ہو چکی تھی۔ کتنی خاموشی اور تمیز سے بیٹھے تھے، کیا ضرورت تھی چھیڑنے کی انہیں؟ سائرہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے راسم شاہ سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ توبہ توبہ لڑکی، کتنی بڑی غدار ہو تم، کل تک تو یہی دادی حاجرہ ڈارلنگ تھی اور آج پسند ہی نہیں رہی، بی جان نے صدمے سے کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں نا دادا جان، بس آپ نا دوسری شادی کر لیں اب، میں نا منگنی ڈھول کی مہندی بارات ولیمہ مکلاوا کتنے ڈھیر سارے فنکشن ہوں گے نا، میں اور باجی تو دھمال ڈالیں گے، فائرنگ پٹاخے وغیرہ، خوب آتش بازی کریں گے، بارات کے لیے یہ گاڑیوں کی ایک لمبی لائن لے کر جائیں گے، آخر کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ مصطفی شاہ کی شادی ہو رہی ہے۔ امثال نے کھانا چھوڑ کر ہاتھ نچا نچا کر پلان کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے میرا پتر کہے۔ مصطفی شاہ کی حامی پر بی جان کے منہ کے ساتھ اب کی بار آنکھیں بھی کھلی۔ لانچ میں دبی دبی ہنسی گونجی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کوئی پیاری سی بوڑھی دیکھنا شروع کرتی ہوں۔ بوڑھی کیوں؟ عاصم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس عمر میں انہیں لڑکی تو ملنے سے نہیں رہی، کوئی نہ کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ تو مل ہی جائے گی، نہ بھی ملے تو ہم لوگ خود کوئی بیوہ کر لیں گے۔ کیوں امثال، بس آپ یہ بتائیں آپ کو بوڑھی چاہیے کیسی؟ ارے چھوڑو نا بازی، دلہے ان معاملات میں نہیں بولا کرتے، ہم لوگ خود ہی فائنل کریں گے، بس آج سے مہم تلاش نئی دادی شروع۔ امثال نے کہا تو بازل نے ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر میں اور نئی دادی ایک ٹیم بنا کر پرانی دادی کے خلاف سازشیں کیا کریں گے۔ امثال پرجوش ہوئی۔ پتر جی، میری طرح لاڈ نہیں اٹھائے گی وہ، اور نہ ہی تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں میں تمہارا ساتھ دے گی، بی جان نے جتایا۔ ہاں تو میں ڈیل کر کے لاؤں گی نا انہیں، بی جان نے جتایا۔ ہاں تو میں ڈیل کر کے لاؤں گی نا انہیں کہ مجھ پر پابندیاں نہیں لگائیں گی، ویسے کتنا مزہ آئے گا نا، دو دو دادیاں ہو جائیں گی، دونوں سوتنوں کی آپس میں پھٹی رہے گی، وہ کہے گی میری حکومت ہو اور یہ کہیں گی میری ہو، گھر میں ہر وقت ایک ماحول سا بنا رہے گا، اور دادا جان جب باہر سے آیا کریں گے تو دونوں آپس میں جھگڑا کریں گی، ایک کہے گی آج میرے ساتھ کھانا کھائیں تو دوسری کہے گی نہیں میرے ساتھ، اسی بحث میں بات ہاتھا پائی تک پہنچ جائے گی، دونوں ایک دوسرے کے بال اور منہ نوچ رہی ہوں گی، چیخ و پکار ہو رہی ہوگی، ملازم اور گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے، آپ ان کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر آپ کو پکڑ لیں گی، آپ کی دوسری بیوی کہے گی چل پڑنی حاجرہ، انہوں نے سارا فساد ایدیائی پھیلایا ہوا ہے اور آپ کو پکڑ کر آپ کی پٹائی کر دیا کریں گی، قمیص کے گریبان اپنی طرف کھینچنے کے چکر میں بازو بھی پھٹ چکے ہوں گے، منہ پر جا بجا ناخنوں کے نشانات ہوں گے، آپ کا سر بھی آدھے بالوں سے محروم ہو چکا ہوگا، بڑی مشکل سے آپ جان خلاصی کروا کر نکلیں گے، گھر میں ہر وقت کی فری انٹرٹینمنٹ میسر ہوگی، جب جب آپ دونوں سے پٹ کر باہر نکلیں گے تو لوگ آپ سے آپ کی حالت کے بارے میں پوچھا کریں گے تو آپ بڑے فخر سے سینہ پہلا کر بات سیٹ کرتے ہوئے کہیں گے کہ ان بیوقوف عورتوں کو جب تک دو دو نہ لگاؤ ان کو چین نہیں پڑتا،
ڈائننگ ٹیبل پر صرف امثال کے فراٹے بھرتی زبان سنائی دے رہی تھی، باقی سبھی اپنے اپنے قہقہ چھپانے کے چکر میں سرخ ہو رہے تھے۔ ان سب کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے امثال ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا خیال ہے دادا جانی کب سے لڑکی اوہ سوری بوڑھی دیکھنے کے لیے نکلیں؟ امثال نے سب کو خاموش پا کر کہا، پتر کیا ایسا ہی نہیں پتر کیا ایسا پتر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی طرح اسی دادی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لو؟ شادی کے بعد کا جس طرح کا تم نے نقشہ کھینچا ہے نا، میری کیا میری گزری ہوئی اور آنے والی 7 نسلوں کو بھی توبہ جو دوسری شادی کے بارے میں سوچیں بھی۔ پتر اس گاؤں میں اور باہر دنیا میں میری بڑی عزت ہے جس کی تم نے باتوں ہی باتوں میں دہی بنا کر رکھ دی ہے۔ اگر شادی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مصطفی شاہ نے بیچارگی سے بھرپور آواز سن کر سب کا کب کا رکا قہقہ بلند ہوا۔ بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، کہیں نہ کہیں اگر ہمارے دل میں بھی دوسری شادی کی خواہش تھی تو تمہاری بات سن کر اندر ہی کہیں اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ قاسم شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر اب بھی نہ مرتی تو کیا کرتی بھائی جان؟ لاری رخ برتن سمیٹتے ہوئے کہا، اچھا اگر نہیں کرنی تو ہماری پرانی دادی کے ساتھ ہی صلح کروا دیں، مجبوری ہے، سب سے بڑا وٹ ہے وہ ہمارا اس گھر میں۔ امثال دکھی لہجے میں کہتی ہوئی بی جان کے گلے لگی، چل ہٹ کوئی نہیں کرنی میں نے صلح، کیسے مجھے چھوڑ کر نئی دادی کا پلان کر رہی تھی، غدار کہیں کی۔ بی جان نے موضوعی ناراضی سے کہا، پلیز نا مجھے پاگل بیوقوف نادان سمجھ کر معاف کر دیجیے۔ نہ، انہوں نے صفا چٹ انکار کیا۔ ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح دادا جانی آپ نئی والی کا ہی بندوبست کریں۔ امثال اپنی چیئر پر بیٹھی، اچھا چل کیا معاف، کیا یاد کرے گی کسی سخی دادی سے پالا پڑا تھا۔ سب کو ہنستا مسکراتا اور خوش دیکھ کر بھی جان آسودہ سا مسکرا دی۔ ابھی میں بور ہو رہی ہوں، ضروا نے امثال کے پاس لان میں گھاس پر بیٹھی ٹی وی دیکھ لو، امثال نے بک سے نظر اٹھا کر کہا اور دوبارہ مصروف ہو گئی۔ آہو آپو چھوڑے نا، پھر پڑھ لیجیے گا۔ ضروا نے بکس اس کے ہاتھ سے پکڑ کر سائڈ پر رکھی۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ امثال نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بولو۔ وہ آپو اوپر دیکھیں، مجھے نہ وہ والے امرود لینے ہیں۔ ضروا نے امرود کے درخت کی طرف اشارہ کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ چلو میں نیچے پھینکوں گی، تم کیچ کرتی جانا، امثال کہتے ہوئے درخت پر چڑھی۔ ابھی اس نے 4 امرود ہی اتارے تھے کہ گیٹ سے عادل کی پولیس جیپ آتی دکھائی دی۔ ضروا عادل کو جیپ سے اترتا دیکھ کر ہی گدھے سے سر کی سینگ کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ ضروا میں پھینکنے لگی ہوں، یار کیچ کرو نا، نیچے گر کر خراب ہو رہے ہیں۔ امثال نے امرود نیچے زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ یار جواب تو دو، ہوں ہاں ہی کر دو، کھانے بیٹھ گئی ہو کیا؟ امثال اسے مسلسل آوازیں دے رہی تھی مگر وہ وہاں ہوتی تو جواب دیتی، البتہ عادل اس کی آواز سن کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ پھینکو میں کیچ کرتا ہوں۔ نیچے سے عادل کی آواز سنائی دی، وہ جو ڈھیلے انداز میں نیچے جھکی ضروا کو تلاش کر رہی تھی عادل کی آواز پر اچھلی، توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے نیچے کھڑے عادل کے قدموں میں آ گئی۔ اس کو اس طرح گرتا دیکھ کر عادل کا قہقہ بے ساختہ تھا، حد ہے، بندہ بتا ہی دیتا ہے، یہ پولیس والوں کی طرح چھاپا مارنے کی کیا تک بنتی ہے؟ امثال نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ عادل نے پوچھا۔ کشمیر آزاد کروانے کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان سے رابطہ کر رہی تھی۔ ہائے، امثال نے کمر مسلتے ہوئے کرا کر کہا تو عادل مسکرایا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کہیں تم اس بنگالی بابا سے مل کر تو نہیں آ رہے ہو جو محبوب آپ کے قدموں والا تعویذ دیتے ہیں؟ لیکن اس صورت میں آپ کو اپنے محبوب کے پاس جانا چاہیے تھا نا؟ امثال نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرا محبوب تھوڑا بدتمیز اور خاصا سرپھیرا ہے، اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا، اگر کرے گا بھی تو وہ قدموں میں نہیں الٹا گلے پڑے گا۔ عادل اس کے پیچھے چل پڑا۔
اوہ، تو محبوب کا روگ بھی پالا ہوا ہے ایس پی صاحب نے۔ میں تو ایویں آپ کو کھڑوس اور خوش مزاج بندہ سمجھتی رہی۔ امسال نے حیران ہوئی۔ ویسے کیا کرتا ہے؟ اس نے ایک قدم آگے چلتی امسال نے رک کر رازداری سے پوچھا۔ کون؟ عادل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ کا محبوب اور کون؟ امسال نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تنگ کرتا ہے لوگوں کو، ناک میں دم کر کے رکھا ہے، اور مجھے تو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب بھی کرتا ہے۔ اس نے مسکراتی ہوئی امسال کے گال پر پڑتے ڈمپل کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ چھوڑ دیں، پاگل لڑکی، محبوب چھوڑے تھوڑی نہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو آخری سانس تک نبھائی جاتی ہے، اور بگڑے ہوئے تو کچھ زیادہ ہی خاص اور دل کے نزدیک ہوتے ہیں۔ تو سدھار لے، امسال نے اپنے تئیں مشورہ دیا۔ اس کے سدھرنے کے چانسز نہیں ہیں اب، اور ویسے بھی مجھے وہ بگڑا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ اس کی شرارتوں اور ہنسی کی عادت ہو گئی ہے۔ اب تو اگر وہ خاموش بیٹھا ہو تو تشویش سی ہونے لگتی ہے۔ عادل نے مسکاتے لہجے میں کہا تو امسال رک کر پوری پوری اس کی طرف گھومی۔ آپ کہیں نشہ وشا تو کر کے نہیں آئے ہیں نا جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ امسال نے اس کا جائزہ لیا۔ استغفر اللہ، عادل کے کہنے پر امسال ہنسی تھی۔ اچھا، مجھے ملوائیں گے نہیں اس سے؟ امسال نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں بالکل، تمہیں نہیں ملواؤں گا تو اور کسے ملواؤں گا؟ پہلے مجھے دادو سے بات تو کر لینے دو۔ بالکونی میں کھڑی ختیجہ بیگم ان کو یوں باتیں کرتا دیکھ کر دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتارتی نیچے چلی گئی۔ یلے آ جاؤ نا، میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ پورچ میں گاڑی کے پاس کھڑے بازل نے بیزاری سے کہا۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ چونکی۔ کیا ہوا ہے بازل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امسال نے فکرمندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، شاید بخار ہو گیا ہے۔ امسال نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا تم ایسا کرو، تم رہنے دو، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، بس اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر واپس آ جاؤں گی۔ امسال نے اس سے چابی لی۔ پکی بات ہے نا؟ بازل نے کہا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ امسال نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ ابھی وہ گاؤں کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ اسے ایک گاڑی کھڑی دکھائی دی جس کے پاس ایک نوجوان اور ایک بزرگ کھڑے تھے۔ ان کو کراس کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ شاید انہیں ہیلپ کی ضرورت ہو۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے گاڑی ریورس کی اور ان کے پاس جا کر روکی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ امسال نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، بس گاڑی خراب ہو گئی ہے، نوجوان نے کہا۔ کیا میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ امسال نے گلاسز سرخ حجاب پر اٹکائے۔ نہیں شکریہ، ڈرائیور کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہوگا، نوجوان نے کہا۔ پتر یہ ہمیں ذرا شہر تک تو چھوڑ دو۔ اس سے پہلے وہ گاڑی آگے بڑھاتی ایک بزرگ خاتون نے گاڑی سے نکلی تو دونوں مردوں نے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے آ جائیں۔ امسال نے ڈور لاک کرتے ہوئے کیا۔ ان کے ساتھ ایک 23-24 سالہ لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں اور نوجوان پیچھے بیٹھ گئے۔ انکل آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ امسال کہاں زیادہ دیر تک چپ رہ سکتی تھی۔ بیٹا ہم لوگ اسی گاؤں میں رہتے ہیں، جمال شاہ نام ہے ہمارا۔ یہ میرا پوتا سادم شاہ ہے، ساتھ میری پوتی سدرا اور میری بیوی سریا شاہ ہیں۔ بزرگ آدمی نے اپنا تعارف کروایا تو امسال کا پاؤں بے اختیار بریک پر گیا۔ جمال شاہ کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا، جبکہ پیچھے بیٹھے ان تینوں کے سر بھی اگلی سیٹوں سے ٹکرائے تھے۔ امسال نے چونکہ سیٹ بیلٹ لگایا تھا اس لیے وہ سکون سے بیٹھی رہی۔ گہری سانس بھر کے اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ میں امسال شاہ، راسم شاہ کی بیٹی۔ امسال کا تعارف کروانے کا انداز ہمیشہ شاہانہ ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں بیٹا آپ کو، جمال شاہ نے کہا۔ اوہ، تو ہم سے پہلے ہمارا تعارف پہنچ چکا ہے، اس کا مطلب خاصے مشہور ہیں۔ ہاں بہت کچھ سن چکے ہیں، بہت سے لوگوں کی زبانی، جمال شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بس انکل کبھی غرور نہیں کیا، امسال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاجرہ کیسی ہے؟ سریا شاہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ، ویسے آنٹی آپ کے لہجے میں فکر بتا رہی ہے کہ ان کا اور آپ کا رشتہ محض دیورانی جٹھانی کا نہیں ہے۔ ٹھیک کہا پتر، ہم دونوں صرف دیورانی جٹھانی نہیں
بلکہ سگی بہنیں بھی ہیں۔ سریہ شاہ کی بات پر امسال کا منہ کھلا تھا، شوق پہ شوق مل رہے تھے۔ او مائی گاڈ آنٹی، آپ حاجرہ ڈارلنگ کی بہن ہیں؟ ہاں پتر، اور بھی بہت سے گہرے رشتے ہیں ہمارے آپس میں، اتنا کچا تعلق نہیں تھا ہمارا، بس ماضی کی کچھ غلطیوں نے ہمیں کوسوں دور کر دیا۔ دیواریں صرف گھروں میں ہی نہیں بنی، دلوں اور رشتوں میں بھی کھڑی ہو گئیں، سریہ شاہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ تو آپ لوگ منا لیتے، امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ مصطفی شاہ اس وقت بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ وہ ہم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ لوگ بار بار جاتے، غلطی تھی تو مانتے ہوئے ازالہ بھی کرتے۔ ازالہ تو تبھی کرتے جب وہ ہماری بات سنتے۔ ہم ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے دھتکار دیا تھا، جمال شاہ نے مایوس کن لہجے میں کہا۔ تو ڈھیٹ بن جاتے۔ یقین جانیں، کبھی کبھی ڈھیٹ بن جانے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انتہائی کوئی اعلیٰ قسم کی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بار بار جاتے، کبھی نہ کبھی تو ان کے دل نرم پڑ ہی جاتے۔ ہاں، اس سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی کوئی شرمندگی ہوتی یا بے عزت ہوتے، لیکن تھوڑی سی بے عزتی سے اگر رشتے بچ جاتے تو کوئی مہنگا سودا نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے نزدیک بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت تو آنی جانی شے ہے۔ اتنے دنوں میں مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے بیٹے سے زیادہ دکھ آپ لوگوں نے پہنچایا ہے انہیں۔ بیٹی تو برباد ہوئی تھی، ساتھ میں ان کا بیٹا بھی 20 سال تک دور رہا۔ نواسا نواسی ساری زندگی ددیال کے پیار سے محروم رہے، خاندان کی باتیں الگ سننے کو ملی، اور اوپر سے آپ لوگوں کی بے رخی اور بے پرواہی۔ چلیں، آپ لوگ پہلے کچھ نہیں کر پائے، اب تو کر سکتے ہیں نا؟ ایٹ لیسٹ اپنے پوتا پوتی کو لے کر ہی کچھ مداوا کر دیں، تاکہ ان کا کچھ گلہ تو کم ہو۔ ان کے لیے نہ صحیح، اپنے پوتا پوتی کے لیے ہی کچھ سوچ لیں، مکمل نہ صحیح ان کی کچھ محرومی ہی کم ہو جائے۔ امسال نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ چاروں حیران تھے کہ کہاں انہوں نے لاؤبالی اور لاپرواہ امسال کے بارے میں سنا تھا۔ اتنی حساس اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتی وہ انہیں کوئی اور ہی امسال لگی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سریہ شاہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاید نہیں، میں یقیناً ٹھیک ہی کہتی ہوں آنٹی، امسال نے دوبارہ اپنی ٹون میں آتے ہوئے کہا۔ آنٹی نہیں، دادی یا نانی کہو، تمہاری نانی دادی کی عمر کی ہوں۔ دراصل میری لائف تھوڑی فلمی سی ہے۔ بچپن سے ماما بابا سے پوچھتے تھے ننیال ددیال کے بارے میں، لیکن وہ کچھ نہیں بتاتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن میرا ددیال دریافت ہوا۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہی کسی دن میرا ننیال بھی کہیں سے نمودار ہوگا۔ اس لیے دادی تو میری پہلے آلریڈی ہیں، تو نانی آپ کو کہہ نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے کل کو میری نانی دریافت ہو اور اسے برا لگے کہ میں نے ان سے پہلے ہی کسی کو نانی بنا لیا ہے، اس لیے آپ آنٹی پر ہی گزارا کر لیں۔ امسال نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تمہاری ماں اور خالہ کیسی ہیں؟ سریہ شاہ کے لہجے میں حسرت تھی، جسے بھانپ کر امسال چونکی تھی۔ کیا اور بھی کچھ ایسا ہے جس کا مجھے علم ہونا چاہیے؟ لیکن میں نہیں جانتی، امسال نے بیک ویو مرر سے سریہ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے رخ پھیر کر کہا تو امسال نے جانچتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ماما میری جیکٹ کہاں ہے؟ مل نہیں رہی ہے۔ پتہ نہیں، وہیں ہوگی الماری میں، دیکھو، سارا بیگم نے جواب دیا۔ دیکھ چکا ہوں سب جگہ، کہیں نہیں ہے، بازل نے بیزاری سے کہا۔ کیا نہیں مل رہا؟ پاس بیٹھی امسال نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ جیکٹ، بازل نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ جو لیدر کی تھی؟ امسال نے پوچھا۔ ہاں، بازل نے جواب دیا۔ بلیک کلر والی نا؟ امسال نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، وہ جس پر وائٹ پٹی لگی ہوئی ہے، امسال نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں یار وہی، کہیں دیکھی ہے تم نے؟ بازل جھنجھلایا۔ اچھا وہ تو میرے پاس ہے، کل میں نے لے لی تھی، میری ڈریس کے ساتھ میچ کر رہی تھی۔ امسال کے لاپرواہی سے کہنے پر وہ کڑک کر رہ گیا۔ حد ہے یار، بندہ بتا کر لیتا ہے، میں کب سے خوار ہو رہا ہوں، بازل نے سفر پر گرتے ہوئے کہا۔
تو کیا ضرورت تھی خوار ہونے کی، مجھ سے آ کر پوچھ لیتے، امثال نے کہا جیسے غلطی اسی کی ہو۔ ماما میں تو کہتا ہوں اس کے لیے کوئی احمق، کوئی الو کا پٹھا، کوئی گھونچو ڈھونڈ کر اس کے ہاتھ پاؤں پیلے کر دیں۔ گو کہ یہ اس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن میری تو جان چھوٹے گی نا، ہر وقت میری چیز میں گھسی رہتی ہے۔ بازل نے امثال کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ تم تم میری شادی کراؤ گے؟ امثال نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ اوئے، اس موضوع پر شرما کر گفتگو کی جاتی ہے، شرمانا آتا ہے تمہیں؟ سر پھاڑنا آتا ہے مجھے، ہڈیاں اور ٹانگیں بھی توڑ لیتی ہوں، سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ توڑ پھوڑ صرف اپنے شوہر کی یہاں کرنا، مجھے تو معاف ہی رکھو۔ ماما اس کو سمجھا لیں آپ، بازی تنگ نہ کرو اسے، سائرہ بیگم نے بازل کو گھورا۔ تنگ کرنے والی کیا بات ہے بھائی، جوان جہاں لڑکی کو گھر میں بٹھا کر رکھیں گی، لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی بیانی نہیں ہے؟ بازل خالص بوڑھوں والے انداز میں بولا۔ ماما، امثال چیخی تھی۔ بس بس مجھے پتا ہے اندر سے تم خوش ہو رہی ہو، اوپر اوپر سے غصہ دکھا رہی ہے۔ ویسے یلے تمہیں کس قسم کا لڑکا پسند ہے بھائی؟ میرا مطلب ہے کہ کاروباری ہو، جاب کرتا ہو، یا فورس میں ہو؟ چلو شاباش بھائی کو بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کوئی ڈھونڈ لاؤں۔ بازل گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے موضوعی سنجیدگی سے بولا۔ گھر کی خواتین اس وقت ہال میں بیٹھی تھیں۔ سچ بتاؤں تو مجھے نہ ایسے لڑکے پسند ہیں جن کا باپ مجھے اپنے آفس بلوائے اور ایک بلینک چیک میرے ہاتھ پر رکھے اور کہے دیکھو لڑکی، یہ بلینک چیک ہے، یہ لو اور میرے بیٹے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ امثال نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر بالکل بازل کے سٹائل میں گال پر ہتھیلی ٹکائے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سبھی نے مسکراہٹ دبائی۔ ثانیہ، سائرہ بیگم سر پیٹ کر رہ گئیں۔ اندر آتا عادل، جس نے بازل کی آخری بات سنی تھی، امثال کا جواب سننے کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی کسی بات کا سیدھا جواب دے۔ سب لوگ اس وقت لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے، جبکہ وہ چاروں بہن بھائی ان سب سے الگ تھلگ گروپ بنا کر کھڑے عدید کے نئے ملنے والے پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ امثال کے ہاتھ میں چپس کا ایک بڑا سا پیکٹ بقول دادی کے بوری تھی، جسے وہ چاروں شیئر کر رہے تھے۔ عدید کو دبئی والا پروجیکٹ مل گیا۔ جب سے دونوں نے سنا تھا اس کے سر ہو گئے کہ ہمیں ٹریٹ دیں اور شاپنگ بھی کروائیں۔ اچھا ایدی، تم تو وہ پروجیکٹ چھوڑ کے آ گئے تھے نا، تو پھر؟ امثال نے چپس کا پیکٹ شہریار کے آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ہی آیا تھا نا، میری ٹیم تو وہیں تھی، اور ویسے بھی پریزنٹیشن میں نے بنائی تھی، بس پریزنٹ میری ٹیم نے کی تھی۔ عدید نے آخری بات کالر جھاڑتے ہوئے کہی۔ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ بازل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا میرے پاس دو نیوز ہیں، ایک تھوڑی سرپرائزنگ ہے اور دوسری تھوڑی نارمل ہے۔ کون سی پہلے سناؤ؟ عدید نے چپس کا ٹکڑا لیا۔ کیا؟ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے شہریار نے پوچھا۔ مجھے ماڈلنگ کی آفر آئی ہے۔ سچی؟ امثال اور بازی اچھلے تھے۔ چائے پیتے سبھی افراد ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آرام سے، ابھی سرپرائزنگ نیوز تو میں نے دینی ہے۔ یار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ثانیہ، شامل اور ذروہ کھڑکی میں کھڑی کب سے انہیں باتیں کرتا دیکھ رہی تھیں۔ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ نا، رامین نے کہا۔ میں کیسے جاؤں؟ کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے یار، ان کی نیچر ایسی نہیں ہے کہ کچھ بھی غلط سوچیں، ذروہ نے کہا۔ جاؤ، ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ سب چلتے ہیں، ذروہ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ لیکن ایسے کیسے؟ اب کی بار رامین نے کہا تو ذروہ انہیں کھینچتی ہوئی نیچے لے گئی۔ ہم لوگ بھی آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ ارے کیوں نہیں ذروہ بیٹا، آؤ، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا تو تینوں ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ عدید اب بتا بھی دو، کیوں خواہ مخواہ کا سسپنس پھیلا رہے ہو؟ امثال جھنجھلائی۔ پہلے تم لوگ ٹریٹ یا شاپنگ میں سے کوئی ایک چوز کرو، عدید نے بے نیازی سے کہا۔ کیا ہے بھائی، ہم نہیں کر رہے۔ نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، بازل نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی، عدید نے کندھے اچکائے۔
ऐदी, अमसाल चीखी। अच्छा सुनो, दुबई में एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया था। ओह अच्छा, अमसाल और बाजिल ने सर हिलाया और अगले ही लम्हे वो उछले। व्हाट, दोनों तकरीबन चीखे थे। यस, उदैद ने हंसते हुए कहा। कौन थी, अमसाल ने दिलचस्पी से पूछा। तुम लोगों की शॉपिंग करने गया था, मॉल तो वहां मिली थी। काउंटर पर बिल पे करते हुए इसके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने इसकी हेल्प कर दी। किसी अरब बिजनेसमैन की बेटी थी। दूसरे दिन ही वो मेरे होटल पहुंच गई और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो तुमने क्या कहा, अमसाल ने पूछा। मैंने कहा कि मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ। हैं, ये कब हुआ? और मुझे पता नहीं चला, मैंने भी शरीक होना था, अमसाल ने हैरान होते हुए कहा। ओहो पागल लड़की, और उसको क्या कहता? वैसे एडी, तुमने ध्यान से देखा था, कहीं अंधी तो नहीं थी? बाजिल ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल ठीक थी। क्यों, उदैत ने कहा। तो फिर पागल होगी जो आपको प्रपोज करने चल दी। हमें तो आज तक किसी ने नहीं किया, बाजिल ने जलकर कहा। तो सभी हंस दिए। वो तीनों आंखें फाड़े इनकी बेतकल्लुफी देख रहे थे। क्या हो रहा है, कब से खड़े हैं आप लोग यहाँ, आयशा ने इनके पास आते हुए पूछा। कुछ नहीं आपू, बस ऐसी ही बातें कर रहे थे, अमसाल ने जवाब दिया और अचानक कुछ याद आने पर चौंकी। अरे हाँ, तुम लोगों को पता है, पिछली बार जब मैं शहरी भाई के साथ लंदन गई थी ना, तो वहां पे एक इंग्लिश लड़की बड़े धड़ल्ले से भाई के पास आई और कहने लगी, विल यू मैरी मी? मैंने भी ऐसी धड़ल्ले से कह दिया कि बीबी ये पहले से शादीशुदा है और 4 बच्चों का बाप है। क्यों, इन्हें इनकी बीवी से पिटवाने का इरादा है? मेरी भाभी बहुत बुरी तरह से पीटती हैं, बंदा कई कई दिन हिल नहीं सकता। अभी वो बच्चों को लेकर आ रही हैं, इससे पहले वो यहाँ पहुंचे आप यहाँ से निकल लें, वरना आज लोगों को सड़क पर फ्री में WWF देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको वाकई ही भाई से मोहब्बत होगी तो कोई नहीं, डटकर खड़ी रहे। ज्यादा से ज्यादा 4 हड्डियां ही टूटेंगी ना, तो क्या हुआ, लोग मोहब्बत में पिटते रहते हैं, कभी महबूब के हाथों तो कभी महबूब के रिश्तेदारों के हाथों। जब रांझा हीर के लिए भैंस चुरा सकता है, सोनी दरिया में डूब सकती है, मजनू सहरा की खाक छान सकता है, तो आप क्यों नहीं पिट सकती? मेरी बात सुनते ही इसका रंग उड़ा था, वहां से ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। हाँ, वाकई इसकी बात सुनकर वो बहुत डर गई थी और जैसा नक्शा येले ने खींचा था, एक बार तो मुझे भी लगा था कि मैं अपनी नादीदा बीवी से अक्सर पिटता रहता हूँ, शहरियार ने हंसते हुए कहा। आपी, मेरे कॉलेज में पार्टी है, सानिया ने ड्रेस का स्केच बनाती आयशा से कहा। अच्छा, कब? अगले हफ्ते हैं, और इस बार मैं भी जाऊंगी, सानिया ने जिद्दी अंदाज में कहा। तुम्हें जब पता है कि इजाजत नहीं मिलेगी तो यूं जिद करने का क्या फायदा, हर बार की तरह तुम जाने को कहोगी और डांट खाकर चुप हो जाओगी। जब चुप ही होना है तो वैसे ही हो जाओ, डांट जरूरी खानी है, आयशा ने इसे समझाया। हाँ ना सानिया आपी, आप अभी आप आदिल लाला को कहोगे, वो कहेंगे कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, पढ़ने जाती हो तो पढ़ो, ये फजूल के चूचे करने की जरूरत नहीं है। जरवा ने आदिल की आवाज निकाल कर नकल उतारी। क्या मसला है भाई, हर बात पर रोक टोक? अब ये कॉलेज फंक्शन पर जाने से कौन बिगड़ जाता है, और अमसाल भी तो यूं नहीं जाती है, घर से बाहर भी निकलती है, पार्टीज भी अटेंड करती है, इसे तो इसके भाई ने कभी नहीं रोका, बल्कि वो तो खुद इसे हर जगह साथ लेकर जाते हैं। तुम लोगों को पता है, अमसाल बता रही थी कि जब शहरी भाई या अदैद भाई बिजनेस के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो वो और बाजिल भी अक्सर इनके साथ जाते हैं। तो वो तो नहीं बिगड़ी, और हम ये जरा सा कॉलेज का फंक्शन अटेंड कर लेंगे तो बिगड़ जाएंगे, अजीब ही सोच है, आदिल लाला की सानिया ने मुंह बनाया। मेरी जान, ना तो तुम अमसाल हो और ना ही तुम्हारे भाई शहरियार, उदैर या बाजिल हैं।
جو اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تم ثانیہ ہو اور عادل کی بہن ہو، جن کے مطابق لڑکیوں کو سر پر نہیں چڑھانا چاہیے ورنہ نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ عائشہ نے اسکیچ کو فائنل ٹچ دیا۔ آپ ہی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کاش ہمارے بھی ان تینوں جیسے کوئی بھائی ہوتا یا پھر میں ان کی بہن ہوتی، کتنا مزہ آتا نا جب میں ان سے لاڈ اٹھواتی، ان سے لڑتی جھگڑتی جیسے امثال آپی بازل لالا سے لڑتی ہیں۔ ذروہ نے جوش سے کہا۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دروازے پہ کھڑا عادل، جو عائشہ کو کھانے کا کہنے آیا تھا، خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ دریاب بھائی، آپ کی چائے لائی ہوں۔ امثال نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کپ دریاب کو پکڑایا اور دوسرا ساتھ بیٹھے عادل کو۔ عادل تو اس کا انداز دیکھ کر ہی بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ یہ سورج کہاں سے نکلا ہے؟ امثال شاہ چائے لے کر آئی ہے اور خاصی تمیز کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے۔ الہی خیر ہو، عادل نے حیرت سے کہا تو امثال نے اسے گھورا۔ وہ جو اس سے کسی جواب کی توقع کر رہا تھا، اس کو صرف گھورنے پر اتفاق کرتے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ دریاب بھائی، مجھے نا آپ سے ایک کام ہے، کر دیں گے پلیز؟ امثال نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سمائی۔ ہرگز نہیں دریا، بالکل بھی حامی مت بھرنا، اس کا انداز بتا رہا ہے کہ کام کوئی الٹا سیدھا ہے۔ عادل نے دریاب کو وارن کیا۔ اوہ آپ تو چپ کریں نا، بات تو کرنے دینا، امثال نے انتہائی شائستگی سے کہا تو اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ بس دریا، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ عادل نے چائے کا گھونٹ لیا۔ آپ چھوڑیں اسے، میری بات سنیں، میرا کام کر دیں گے نا؟ امثال نے دانت پیسے۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ ایک بندہ اٹھوانا ہے، امثال نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر عادل کے منہ سے چائے فوارے کی صورت میں باہر نکلی تھی۔ حیران تو دریاب بھی تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی الٹا سیدھا کام ہوگا۔ گڑیا، میں تمہیں کس اینگل سے گنڈا بدماش لگتا ہوں؟ دریاب نے حیرت سے کہا۔ لگتے تو خیر آپ ہر اینگل سے ہی ہیں، لیکن فی الوقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں، اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھیں۔ امثال کی بے نیازی پر دریاب منہ بنا کر رہ گیا۔ امثال، یہ تم نے کب سے بندے اٹھوانے کا کام شروع کر دیا ہے؟ عادل نے کہا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اصل میں ایک ینگ پروفیسر ہے، یونی میں نیو آیا ہے۔ اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اسپیشلی لڑکیوں کے ساتھ بہانے بہانے سے ان کو اپنے کیبن میں بلوانا، کبھی اسائنمنٹ میں نمبر کاٹ لینا تو کبھی کسی بہانے سے ٹچ کرنا۔ اگر مختصر کہوں تو وہ لڑکیوں کو ہراس کرتا ہے، اسے سبق سکھانا ہے۔ اگر شہر میں ہوتی تو یہ کام میں خود بھی بہت اچھے سے کر لیتی، لیکن یہاں سے رات کا نکلنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے آپ سے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، دریاب نے کہا۔ تمہیں بھی ہراس کیا ہے اس نے؟ عادل نے خاصی سنجیدگی سے پوچھا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں مجھے ہراس کر سکے۔ اگر میرے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا تو آپ تک فرشتوں کو حساب کتاب دے کر فارغ ہو چکا ہوتا اور اس کے رشتہ دار اس کے قلوں کا پھوٹ کھا چکے ہوتے۔ امثال نے ناک چڑھائی، اس کے انداز پر عادل مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، نام پتہ دو، دریاب نے کہا۔ اس کا حال ایسا کیجیے گا دوبارہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، اور جب تک ناک رگڑ کر توبہ نہ کرے چھوڑیے گا مت۔ اگر کوئی کسر رہ جائے تو مجھے بلوا لیجیے گا، اس کے سارے شوق پورے کر دوں گی۔ امثال نے اسے پروفیسر کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا تو وہ اسٹڈی سے نکل گئی۔ یہ لڑکی کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک دلوائے گی، عادل بڑبڑایا۔ شہریار بھائی، وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، امثال نے ہچکچاتے ہوئے لانچ میں بیٹھے شہریار سے کہا تو اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کہاں وہ بات کرنے کے لیے اجازت لیتی تھی یا پھر ہچکچاتی تھی؟ اوہے، کہیں اپنے لیے لڑکا تو پسند نہیں کر لیا جو اتنا جھجک رہی ہو؟ بازل نے ہانک لگائی۔ یہاں آؤ، شہریار نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کے پاس جا بیٹھی۔ ہاں بتاؤ، کیا بات ہے جو تم اتنا جھجک رہی ہو؟ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ مانیں نہ، بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے۔
تم اپنا منہ بند رکھو گے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو یہ لے، تمہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ شہریار نے بازل کو گھورتے ہوئے امسال سے کہا۔ وہ بھائی، ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ بھائی مجھے پیسے چاہیے، امسال نے بالآخر بات مکمل کی۔ لو جی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، میں نے سوچا پتا نہیں کیا بات ہے۔ یہ لو والٹ، جتنے چاہیے لے لو۔ شہریار نے والٹ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں نا، اتنے نہیں چاہیے، زیادہ چاہیے۔ امسال نے والٹ واپس کیا۔ پھر کتنے؟ 10 لاکھ، امسال نے کہا تو بازل کو جھٹکا لگا۔ اتری خدا کا خوف کر لو، یا لے اپنی شکل دیکھو اور ایمانداری سے بتاؤ، یہ شکل ہے 10 لاکھ والی؟ اس شکل پر کوئی پرانا پھٹا دے دے بہت ہے۔ بازل نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ بھائی آپ دیکھ لیں اسے۔ بازی، اب اگر تم نے کچھ بھی بولے تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، شہریار نے سختی سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ بھائی وہ یونی میں میری ایک لڑکی ہے، اس کی بہن کی شادی ہے، اور اب آئین شادی کے موقع پر وہ لوگ کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پوری نہ کرنے کی صورت میں رشتہ توڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو وہ لوگ بہت پریشان ہیں، اور اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، اس لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ امسال نے دھیمی آواز میں تفصیل بتائی۔ کیش لینا ہے یا چیک؟ شہریار نے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہ لوگ ایسے نہیں لیں گے، آپ کسی اور طرح سے دے دینا، کسی این جی او کی طرف سے۔ آپ کے تو جاننے والے ہوں گے نا این جی اوز وغیرہ میں۔ ٹھیک ہے بچے، میں بھجوا دوں گا، شہریار نے کہا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، امسال اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ اچھا اب میری بات دھیان سے سنو، آئندہ کچھ بھی چاہیے ہو، کوئی بھی بات کرنی ہو تو اس طرح جھجکنے کی ضرورت نہیں، تم ڈائریکٹ کہہ سکتی ہو جس طرح تم نے آج ہچکچاتے ہوئے بات کی، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، سمجھ رہی ہو نا؟ شہریار نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ان دونوں کے فائنلز امتحانات ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں آج کل خاموشی تھی۔ انہوں نے تو بہت کہا تھا کہ انہیں فاریہ کے پاس شہر رہنے دیں، لیکن بی جان نے صاف منع کر دیا کہ جب تک وہ دونوں کی صورت نہ دیکھ لیں انہیں چین نہیں پڑتا، اس لیے وہ روز واپس گاؤں آیا کریں گے۔ ان دنوں میں وہ دونوں سب کچھ بھلا کر نہایتی دلجمی سے پڑھائی میں مصروف ہو جاتے تھے، اس لیے گھر میں اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں خاصا سکون ہوتا تھا۔ اس بار تو انہوں نے صبح شام کافی سفر کر کے آنا جانا پڑتا تھا، اس لیے کافی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ بقول صحرا کے راوی کیا جہلم، ستلج، سندھ، غرض کے پانچوں دریا چین ہی چین لکھ رہے تھے۔ گھر کے باقی لوگ البتہ ان کی پٹر پٹر کو مس کرتے تھے۔ آج دونوں کا آخری پیپر تھا۔ پیپر کے بعد انہوں نے عدید اور شہریار کے آفس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ دونوں کے ساتھ مل کر لنچ کیا جا سکے۔ امسال نے اسے کہا وہ اسے عدید کے پاس چھوڑ کر شہریار کے آفس چلا جائے، وہاں سے وہ دونوں ریسٹورانٹ پہنچ جائیں، وہ بھی عدید کو لے کر آ جائے گی۔ بازل اسے عدید کے آفس چھوڑ کر جا چکا تھا۔ السلام علیکم شانزے، ایدی ہے کیا آفس میں؟ امسال نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، نہیں میم، وہ تو سائٹ وزٹ پر گئے ہوئے ہیں، بس آنے والے ہوں گے، آپ ویٹ کر لیں، شانزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا اسٹاف انہیں بہت اچھے سے جانتا تھا، وہ جب جب آتے آفس میں رونق لگ جاتی تھی، سارا اسٹاف کام چھوڑ کر ان کے گرد اکٹھا ہو جایا کرتا۔ ان دونوں کا بھی رویہ ان کے ساتھ دوستانہ ہی ہوا کرتا تھا۔ جب بھی کسی کو کوئی مسائل ہوتا، وہ عدید کے بجائے امسال یا بازل سے کہتے، یا یوں کہہ سکتے ہیں عدید سے زیادہ ان دونوں کی چلتی تھی وہاں پر۔ عدید نے چونکہ بزنس کا 40% امسال کے نام اور 30% بازل کے نام کیا ہوا تھا، اس لیے جب بھی دونوں فارغ ہوتے تو وہ کھینچ تان کر انہیں میٹنگز میں لے جاتا تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں۔ شہریار نے بھی اپنے شیئرز اسی ترتیب سے ان کے نام کر رکھے تھے، اس لیے دونوں کا آفس سٹاف انہیں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، امسال کہتے ہوئے مڑی۔ ہائے میم، کیسی ہیں؟ کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے آپ نے، کمپیوٹر پر کام کرتی انم نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मैम ना कहा करो, मेरे नाम से ही बुलाया करो। अमसाल ने खफी से कहा। सारा स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता अमसाल को देखकर वहां पहुंच चुका था। आप सर की बहन है, इस लिहाज से हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें इज्जत करनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? अमसाल ने उसे टोका कर इसकी बात पूरी की तो सभी हंस दिए। अच्छा, मैं एडी के ऑफिस में जा रही हूँ, अब्दुल्ला मेरे लिए जूस भिजवा देना, उनसे कहती वो उदैद के ऑफिस की तरफ बढ़ी। कौन है आप और यूं मुंह उठाकर कहाँ जा रही हैं? वो उदैद के रूम के बाहर पहुंची तो उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। अंदर जा रही हूँ उदैद के रूम में। आप कौन और ये कौन सा तरीका है बात करने का? अमसाल ने हैरानी से कहा। मैं सिक्योरिटी हूँ इनकी, और तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों के साथ यही तरीका होता है बात करने का। उस लड़की ने नखवत ज़दा लहजे में कहा। वो शायद इसके हिजाब को देखकर इसे कोई मिडिल क्लास लड़की समझी थी। एक्सक्यूज मी, आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं और किससे? अमसाल ने उबरू उचकाते हुए पूछा। बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसी 2 टके की लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। जहाँ कोई अमीर लड़का देखा वहीं इसके पीछे चल दी। इस लड़की ने नाक भून चढ़ाते हुए कहा। अनम आगे बढ़ने लगी तो अब्दुल्ला ने उसे रोक दिया। अब्दुल्ला, जाने दो मुझे, वो मैम से बदतमीजी कर रही है। उदैर सर को पता चला तो वो इसकी जान ही ले लेंगे। रहने दो अनम, जिस तरह से ये बकवास कर रही है आज तो इसकी छुट्टी समझो। तुम नहीं चाहती कि इससे जान छूट जाए? खुद तो कोई काम करती नहीं, हम पर ख्वामखा का रोब झाड़ती रहती है, जैसे उदैर सर इसका बॉस नहीं शौहर हो। अब्दुल्ला ने तपे तपे अंदाज में कहा। मैं 2 टके की मिडिल क्लास लड़की हूँ और आप जनाब की तो हाई वे पर बस चलती हैं। माशाल्लाह से 2-3 एयरलाइंस की मालकिन हैं। कुछ रियासतों का निज़ाम व इंसराम भी आप ही संभाल लेती हैं। ब बेशतर वक्त आपका अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असेंबली में बड़े बड़े फैसले करने में गुजरता है, तो टाइम की तो बहुत कमी होती है ना आपके पास। चलें, आपको यहाँ से फारिग कर देते हैं ताकि आप अपने बाकी अमवार को खुश उसलूबी से निपटा सकें और मुझ जैसे 2 टके के लोगों से भी नहीं मिलना पड़ेगा। अमसाल ने चबा चबा कर कहा। सारे स्टाफ ने मुस्कुराहट दबाई। अब्दुल्ला, इन मगरूर और बाइज्जत खातून का टर्मिनेशन लेटर बनवाओ और इस महीने की सैलरी और टर्मिनेशन लेटर बहुत ही इज्जत के साथ इनके हाथ पर रखो और निहायत एहतराम से बाहर का रास्ता दिखाओ। बस ज़हनियत और घटिया सोच रखने वालों की मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं। अमसाल ने ठंडे ठार लहजे में कहा। जी मैम, अब्दुल्ला ने मुस्कुराहट दबाई। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, इसके बाद ये मुझे यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। उदैद पूछे तो कहना अमसाल ने निकाल दिया है, और इनसे कहना कि अगली बार सिक्योरिटी रखने के लिए मैं खुद इंटरव्यू लूंगी। कहती हुई वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। पीछे वो लड़की हक्का बक्का मुंह खोले खड़ी थी। अमसाल का मेरा ऑफिस और अब्दुल्ला का इसको मैम कहने से इसे अंदाजा हो गया था कि वो गलत जगह उलझ बैठी थी। नताशा, जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है? चलो कोई नहीं, तुम इस वक्त शौक में हो, मैं खुद ही बता देता हूँ। अभी जिसके साथ तुमने बदतमीजी की है ना, वो यहाँ की 40% की ओनर हैं और बॉस की बहन है जिस पर वो जान देते हैं। अभी तो तुम शुक्र मनाओ बॉस ने तुम्हें नहीं देखा इनसे इस तरह से बात करते, वरना अब तक तुम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती। तुम्हें पता है, अनम ने आगे बढ़कर तुम्हें रोकना चाहा, लेकिन हमने मना कर दिया। तुमसे छुटकारा हासिल करने का इंतहाई सुनहरी मौका हाथ से कैसे जाने दे सकते थे? अब भी अगर हम में से कोई एक बार भी जाकर इनसे कहे कि तुम्हें जॉब से ना निकाला जाए तो वो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन सवाल ये है कि हम जाएं ही क्यों? तुमने कब किसी के साथ कुछ अच्छा किया है? झूठ बोल बोल कर बॉस से जो डांट पड़वाती रही हो, इसको भूल भी जाएं तो जो वक्तफन वक्फन खुद जलील करती रही हो, चाह कर भी नहीं भुला सकते। इसलिए सॉरी एंड गुड बाय, हम तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। ऑफिस बॉय से लेटर और इसकी सैलरी का पैकेट पकड़ाकर इसके हाथ पर रखते हुए अब्दुल्ला ने चबा चबा कर कहा तो वो फटी पड़ी
चमकती रंगत के साथ अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। खसखम जहां पाक पीछे वो बड़बड़ा कर अपनी सीट पर जा बैठा। बाजी चोर इंसान, मेरे बाल तो ना खींचो, कैसा हेयर स्टाइल बना रहे हो? बालों का घोंसला बनाकर रख दिया है, अमसाल ने चिल्लाते हुए कहा। बाजिल ने कोई नया हेयर स्टाइल सीखा था जिसे वो अमसाल पर अप्लाई कर रहा था, दूसरे लफ्जों में इसके बालों का सत्यानाश कर रहा था। जब काफी देर तक अपने बालों में खींचातानी महसूस होती रही तो इसने जरवा से शीशा मंगवाया। अपने बालों का हाल देखकर इसकी चीख निकली थी। यले, कितनी बार कहा है, यूं चीखो पुकार करनी होती है तो इकट्ठे मत बैठा करो, सारा बेगम ने इसे कहा। मामा, आप इस बाजी के बच्चे को नहीं देख रही हैं? क्या कर दिया है मेरे बालों के साथ? अमसाल ने रोनी सूरत बनाई। तो नहीं बैठना था ना इसके आगे, किसने कहा था? इधर आओ, मैं ठीक कर देती हूँ। सारा बेगम ने इसे लटारा तो वो उठकर इसके आगे आ बैठी। अल्लाह, यले गांठें बनकर रह गई हैं। बाजिल, क्यों करते हो तुम? जब नहीं आता तो क्यों लेकर बैठ जाते हो इसे? और तुम्हें क्या जरूरत थी इसके बात मानने की? सारा बेगम ने इसकी कमर में धमोका जड़ा तो वो कर्रा कर रह गई। मोहम्मद, इतनी जोर से कौन मारता है? आपका हाथ कितना सख्त है, बड़ी ही कोई जालिम किस्म की माँ है। अमसाल ने कमर मसली। यले, खामोशी से बैठी रहो, मेरे हाथ के नीचे बैठी हुई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगली पिछली सारी कसरें निकाल दूं। सायरा बेगम ने इसके बालों को हल्का सा झटका दिया। मुझे लगता है खाला, आपने इसके बाल सेट करने के लिए नहीं बल्कि इसे सेट करने के लिए अपने पास बुलाया है। आदिल ने मुस्कुराहट दबाई। ये गंदी औलाद कहाँ सेट होती है मुझसे? ये तो मुझे सेट कर कर भी ना हो। सायरा बेगम ने जलकर कहा। मामा, आराम से। क्या हो गया है, खींच क्यों रही हैं? बाजी कमीने, मुझे उठने दो यहाँ से। तुम्हारी खबर नहीं, अमसाल ने उसे धमकाया। तमीज से बात करो मुझसे, इस माशरे में बड़ी इज्जत है मेरी। बाजिल ने कॉलर झाड़ी। हाँ जानती हूँ, बहुत इज्जत है तुम्हारी। जब भी कहीं कुत्तों की लड़ाई या गधों की रेस होती है तो बतौर चीफ गेस्ट तुम्हें ही तो बुलाया जाता है। और जहां तक रही इज्जत से बात करने की तो वो तो मैं अपने उनसे भी नहीं करूंगी। अमसाल ने दाईं तरफ बैठी आयशा और बाईं तरफ बैठी फौजिया बेगम के दुपट्टों के कोने पकड़कर दांतों तले दबाते हुए शर्माने का नाकाम कोशिश की थी। ये क्या कर रही हो? सारा बेगम ने हैरत से इसे देखा। मामा, शर्माने की कोशिश कर रही हैं, बाजिल ने हंसते हुए कहा। हाँ बेटा, शर्म कोशिश करने से नहीं आती है, ये तो इंसान के अंदर होती है जो तुम में नापायद हो चुकी है। इसलिए ये कोशिशें बेकार हैं। मेरी तो हसरत ही रह जाएगी कि दूसरी लड़कियों की तरह मेरी बेटी भी कभी शर्माए। सारा बेगम ने भगूकर मारा था। डीजे खाला, मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे आप अपनी बेटी बना लें। मामा को तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपकी बेटी बनने के बाद मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन वहां पर भी एक मसला होगा। आपकी बेटी बनूंगी तो आदिल भाई की बहन भी बनना पड़ेगा, मगर मुझे इन जैसा हिटलर और खड़ूस भाई नहीं चाहिए। आप ना बस मेरी मामा बन जाना, भाई मेरे अपने ही ठीक हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मामा से बात की थी इस बारे में, खदीजा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय सच्ची खाला? अमसाल ने आंखें फैलाई जिस पर लॉन्च में बैठी खवातीन की दबी दबी हंसी गूंजी। आदिल ने भी अपनी मुस्कुराहट दबाई। मजाल है जो ये लड़की बात को सुनकर समझे और सोच कर बोले। सारा बेगम ने एक और धमोका इसकी कमर में जड़ा तो वो करा कर रह गई। छोड़े आप, मुझे नहीं सेट करवाने। आपने तो मार मार कर मेरी कमर ही सुजा देनी है। खाला, आप कर दें। अमसाल उठकर खतीजा बेगम के सामने जा बैठी। रामेल, रामेल, मेरी ब्लू फाइल नहीं मिल रही है। साइड टेबल पर रखी थी, जरियाब ने झुंझलाते हुए पूछा। वहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? आप ठीक से देखते ना, रामेल ने जवाब दिया। हर जगह देख चुका हूँ, कमअकल औरत। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को मत छेड़ा करो, लेकिन तुम्हें कोई बात समझ आए तो ना। जरियाब ने फाइल ना मिलने का सारा गुस्सा रामिल पर उतारा था। सबके सामने जरियाब के डांटने पर रामिल शर्मिंदा होकर रह गई थी। हाँ,
ज़रियाब भाई, आप आपी को क्यों डांट रहे हैं? आपको अपनी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए, है ना? ख्वाह दूसरों को इल्जाम देने का क्या फायदा? अमसाल ने रामेल की शर्मिंदा सूरत देखी तो वो बोले बिना न रह सकी। और अभी आप क्या चुप करके सुन रही हैं? बताएं ना भाई को कि आपकी गलती नहीं है। मैं बता रही हूँ, अगर मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैंने इसके मुंह पे तकिया रखकर गला दबा देना है। अगर पकड़ी गई तो कह दूंगी कि नशा करके घर आया था, जो इकलौता था और डोमेस्टिक वायलेंस भी करता था। तंग आ चुकी थी कमीने से, एक दिन मौका देखकर भड़का दिया। अमसाल की बात सुनकर खाना खाते आदिल को फंदा लगा था, जबकि सानिया बेगम सर पीट कर रह गई। ध्यान से एसपी साहब, बड़ी गलत जगह दिल लगा बैठे हो। इरादे खासे बुलंद और खतरनाक है मोहतरमा के। अमान ने आदिल के कान में सरगोशी की तो वो ठंडी सांस भरकर रह गया। जरियाब भाई, बात सुने। वो बाहर जा रहा था कि अमसाल ने इसको आवाज देकर रोका था। हाँ बोलो। भाई, आपको आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी वो आपके यूं सबके सामने डांटने की वजह से। अमसाल ने कहा, देखो गुड़िया। नहीं भाई, आप देखें, आपको अगर गुस्सा करना भी था तो यूं सबके सामने नहीं करना चाहिए था। बंदा कमरे में, बेशक आप उन्हें डांट लें, लेकिन सबके सामने मोहब्बत से ना सही, आप इनसे इज्जत से तो पेश आ ही सकते हैं ना। ससुराल में लड़की की इज्जत शौहर के बदौलत होती है। अगर शौहर ही इज्जत नहीं देता तो बाकी लोग क्या खाक इज्जत करेंगे? आपको क्या लगता है, अगर उन्हें घर भरे अफराद और दर्जन भर मुलाजमों के सामने बेइज्जत करेंगे तो उनके दिल में आपके लिए इज्जत बरकरार रहेगी? आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपसे बदजन हो जाएंगी और इनके दिल से आपकी इज्जत और मोहब्बत खत्म हो जाएगी। नताइज के तौर पर इस रिश्ते में बेजारी और चिड़चिड़ेपन के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हम औरतें ना भी बड़ी अजीब होती हैं। जरा सा कोई तवज्जो और मोहब्बत से बात कर ले तो उसकी सारी अगली पिछली ज्यादतियां भुलाकर खुश हो जाती हैं। खैर, मेरी माने तो आप इनसे सॉरी कर लीजिएगा। सबके सामने तो करेंगे नहीं, आखिर को अना को ठेस पहुंचेगी, तो अकेले में ही कर लीजिएगा। अगर ये भी ना कर सकें तो उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह दे दीजिएगा, वो खुश हो जाएंगी। कहते हुए वो जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से वापस मुड़ गई। पीछे वो शर्मिंदा खड़ा था।